وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محبت سے ذوق سے شوق سے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. آپ کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. عزیزم عزت مآب عالم باعمل اور ہمارے مسلک کے بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا راجہ محمد فیاض فریدی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، آپ نے حکم فرمایا بندہ آپ کے حکم کے مطابق حاضر ہو گیا. یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اللہ رسول کا ذکر کرنے کا موقع بھی ملا اور آپ کی زیارت کی سعادت بھی حاصل ہوئی. بڑے عرصے کے بعد مجھے یاد ہے سن 2009 یا 10 میں 2 مرتبہ یہاں میں نے بھی حاضری ہوئی تھی، تو 11 سال کے بعد دوبارہ پھر حاضری کا موقع مل رہا ہے. وقت بھی چونکہ بہت مختصر ہے، اتنا وقت تو ویسے سٹارٹنگ کا ہوتا ہے، لیکن میں نے اتنے وقت میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ختم کرنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، حضرت صاحب نے تو 2 موضوع میرے ذمہ لگائے تھے، تو کوشش کروں گا کہ دونوں پہ بات کروں، نہیں تو ایک موضوع میں کمپلیٹ کروں گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. کیونکہ یہ ماہ مبارک خلیفہ اول
امیر المؤمنین، یار غار یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس ماہ مبارک میں آپ کا وصال ہے، اور اس مناسبت سے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر خیر کروں گا۔ اور یہ وہ صحابی ہے کہ خدا کی قسم ہے جن کا احسان پوری امت پہ ہے۔ سب سے پہلے مسلمان حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، سب کے احسان کا بدلہ، بولو ذرا اونچی، میں نے دے دیا ہے۔ لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، جن کا احسان ابھی بھی اسلام پہ ہو انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو میرے نبی کے بہت پیارے صحابی ہیں، اور ان کا مقام میں اور قبلہ حضرت صاحب یا دیگر لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں، ان کے تذکرے تو رب کا قرآن بھی فرماتا ہے، ان کی شان کو رب کا قرآن بیان کرتا ہے۔ تو آؤ ذرا رب کا قرآن پڑھیں، آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اونچی کہو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وہ لوگ جو حق کو لے کر آئے، وہ جو حق لے کر آئے، جنہوں نے حق کو قبول فرمایا، جنہوں نے حق کو قبول فرمایا، رب فرماتا ہے اولئک هم المتقون۔ فرمایا یہ سارے کے سارے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ حضرت صاحب تشریف فرمائے، تفاسیر کی کتب کو اٹھاؤ، تفاسیر کا مطالعہ کرو، تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حق لانے والے آپ کے اور میرے قریب آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس حق کو قبول کرنے والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ اونچی بولو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں نے تو اپنا رانجھا راضی کرنا ہوتا ہے، سبحان اللہ، بندوں سے کوئی طلب نہیں ہے، بندے دو بھی ہوں ذوق ہمارا وہی ہوتا ہے۔ بندوں کے لیے نہیں کرتے ہم، نام نوٹ ووٹ کے لیے کرتے ہیں، یہ ہمارے مرشد کریم کا فیض ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یارو آپ صرف اپنی محبت کا مظاہرہ کریں، سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حق لانے والے آپ کے اور میرے نبی، اور حق کو قبول فرمانے والے سیدنا صدیق اکبر، بولو ذرا سیدنا صدیق اکبر، عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے بڑے عاشق ہیں، سرکار سے اتنی محبت ہے کہ کبھی بھی زندگی میں حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں ابھی بھی خزائن العرفان میں نماز عصر کے بعد پڑھ رہا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر جو ہے 17 یا 18 سال تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی
جب ان کی دوستی ہوئی ہے، اللہ 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 جب ان کی یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عمر کا صرف 2-2.5 سال کا فرق لکھا ہوا، یعنی میرے آقا 2-2.5 سال بڑے ہیں، ابو بکر چھوٹے ہیں۔ تو فرمایا تب سے دوستی ہوئی، اور ایسی دوستی ہوئی کہ نبی پاک نے بعد از وصال بھی جدا نہیں کیا، اپنے ساتھ ہی سلا دیا ہے۔ اونچی بولو ذرا سبحان اللہ، اور اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج تو بے ایمان کہتے ہیں جی یہ تھا جی وہ تھا فلاں تھا، میں نے کہا پھر ساتھ کیوں سلایا ہے؟ بولو ذرا سبحان اللہ، ساتھ کیوں سلایا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب بھی میرے مصطفیٰ کی ذات سامنے آئی ہے، سرکار کی باری آئی ہے، سیدنا صدیق اکبر نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے، نہ مال کی پرواہ کی ہے، نہ اولاد کی پرواہ کی ہے، نہ گھر بار کی پرواہ کی ہے۔ فرمایا سارا کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے، لیکن اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاشق نے نہ سفر میں حضور کا ساتھ چھوڑا ہے، نہ حضر میں ساتھ چھوڑا ہے، نہ خلوت میں نہ جلوت میں، ہر وقت میرے نبی کے ساتھ رہے، میرے نبی کے ساتھ رہے۔ اور میرے آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا، کعبے کے اندر ہیں دونوں، میرے نبی نے فرمایا اے علی یہ دیکھو کعبے کے اندر نا 360 بت رکھے ہوئے، اور اللہ کا یہ بابرکت گھر ہے، مقدس گھر ہے، میں چاہتا ہوں اس کعبے کو اب بتوں سے پاک کر دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان عرض کی آقا بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا علی ایسے کرو میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ، سارے بت توڑ، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بت۔ عرض کی آقا میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو نوکر ہوں، میری کیا مجال کہ میں آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہو سکوں؟ حضور مجھ میں ہمت نہیں ہے، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ واہ 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 سبحان اللہ بے شک بات یاد رکھنا، علی تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا، لہذا میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے آقا کے کندھوں پہ سوار ہوئے اور سارے بتوں کو چکنا چور کر دیا، توڑ دیا۔ جب بت توڑ کے فارغ ہوئے میرے نبی نے فرمایا علی اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ عرض کی آقا اتنی بلندی پہ پا رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو عرش کے پائے کو بھی پکڑ سکتا ہوں۔ اونچی کہو ذرا سبحان اللہ۔ اگر میں چاہوں تو عرش کے پائے کو بھی پکڑ سکتا ہوں۔ چھلانگ نیچے لگائی، اٹھ کے مسکرانے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا علی مسکراتا کیوں ہے؟ عرض کی آقا اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی، مجھے چوٹ نہیں لگی، مجھے کچھ ہوا نہیں۔ میرے نبی کے لبھائے مبارکہ کو چنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑے۔ مدنی تاجدار نے فرمایا علی تجھے ہوتا کیسے کچھ، کیونکہ چڑھانے والا محمد تھا، اتارنے والا جبریل تھا۔ چڑھانے والا محمد، اتارنے والا جبریل تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قربان نہ جائیں ابو بکر کے مقام پہ، اللہ اکبر۔ ہجرت کی رات ہے، کون سی رات ہے؟ بولو ذرا کون سی رات ہے؟ ہجرت کی رات ہے۔ اور غار ثور، اللہ مجھ سمیت ہم سب کو اس در کی حاضری نصیب فرمائے، غار ثور دیکھنے کی سعادت بھی ملے۔ اللہ اکبر۔ آپ موت عامرین سے پوچھے، حجاج اکرام سے پوچھے، بڑی بلندی پہ ہے، بڑی بلندی پہ ہے۔ اب تو راستے بن گئے، پتھر کاٹ کے انہوں نے راستے بنا لیے،
لیکن یہ وہ وقت تھا جب کہ کوئی خاص راستہ بھی نہیں تھا، خاص راستہ بھی نہیں تھا۔ تو جب غار ثور کی طرف جانے لگے، پہاڑ پہ چڑھنے لگے، حضرت ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے پاؤں تو ریشم سے بھی نازک ہیں۔ آقا آپ ایسے کریں میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے کندھوں پہ سوار سوار ہو جائیں۔ ادھر میرے آقا حضرت علی سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے علی کو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہو گئے اور صدیق اکبر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے میرے آقا کو غار ثور میں لے کے جا رہے ہیں۔ اب اولا مالک رہے ہیں کہ اشارہ یہ ہے کہ میرے بعد اگر میرے دین کا کوئی بوجھ اٹھا سکتا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان صحابہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ وہ کون ہیں؟ وہ صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر ہیں، وہ عاشق اکبر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا سر مبارک حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی، میرے نبی کی زوجہ محترمہ، آپ کی گود میں آپ کے اور میرے پیارے آقا امام الانبیاء کا سر مبارک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سرکار لیٹے ہوئے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے نا ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا ایسا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ ستاروں کے برابر نیکیاں کسی کی ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا لوگ کہتے ہیں کہ اما عائشہ نے فرمایا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، جو نبی کا علم غیب مانے اس نے اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ بہتان باندھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر اما عائشہ نے یہ سوال کیا ہے، عقیدہ تھا تو سوال کیا ہے۔ بے شک، سائنس بڑی ترقی کر گئی، بڑی آگے پہنچ گئی، سائنس نے بھی نہیں بتایا آج تک کہ ستاروں کی تعداد اتنی ہے، لیکن اللہ کے محبوب ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے اور یہ عقیدہ میرا قبلہ حضرت صاحب کا، آپ کا تو بعد میں ہے، اما عائشہ کا عقیدہ پہلے ہے، شک، سبحان اللہ، اما عائشہ کا عقیدہ پہلے ہے۔ بے شک، اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا امتی جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہو؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ اللہ، 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 اما عائشہ کے دل کی تمنا تھی کہ حضور فرمائیں گے تیرے باپ ابو بکر کی، اللہ، بے شک، تیرے باپ ابو بکر، ابو بکر کی۔ جب سنا نا عمر کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی، سوچتی رہی اور پھر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اگلا جواب سنو گے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور صحابہ کے آقا کے بھی نوکر ہیں، ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں اور اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں اور در والوں کے بھی نوکر ہیں۔ بعض گھر والوں کو مانتے ہیں تو در والوں کا انکار کرتے ہیں، در والوں کو مانتے ہیں تو گھر والوں کا انکار کرتے ہیں۔ سنی تجھے مبارک ہو، تو گھر والوں کی نوکری بھی کرتا ہے، در والوں کی نوکری بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سعادت بھی ہمارے حصے میں آئی ہے، بے شک، اہل سنت کے حصے میں آئی ہے۔ بے شک، ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر، میرے باپ ابو بکر کی نیکی ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سن لے، عمر کی ساری نیکییں ایک طرف، اللہ، عمر کی ساری نیکییں، بولو ذرا، عمر کی ساری نیکییں، فرمایا ایک طرف، تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی، عمر کی ساری نیکییں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ، سبحان اللہ، نبی کے
میرے نبی نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی برابر بھی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یارو یہ مقام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی. اور مقام ایسے نہیں ملا. صدیق اکبر نے خدا کی قسم کچھ نہیں دیکھا. مال دینے کی باری آئی. عمر چاہتے تھے کہ کاش کبھی کوئی ایسا موقع آئے میں ابو بکر سے نیکی میں بڑھ جاؤں. اللہ اللہ. میرے نبی تشریف فرمائے صحابہ کا جمع غفیر ہے. یہ بات علامہ محب طبری نے الریاض النظرہ میں لکھی ہے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ 360 خصلتیں ایسی ہیں جو میرے رب کے پاس ہیں اور رب جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان خصلتوں میں سے ایک خصلت اسے عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک خصلت اسے عطا فرما دیتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جسارت کر لی. سبحان عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھ نہ لوں. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ وہ جو 360 خصلتیں میرے رب کے پاس ہے اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے ان خصلتوں میں سے ایک خصلت دے دیتا ہے. آقا ان میں سے کوئی ایک میرے میں بھی ہے. اللہ. کوئی ایک خصلت میرے میں بھی ہے. میرے نبی علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی. رحمت کے پھول چڑھے. مدنی تاجدار نے فرمایا ابو بکر میرے رب نے جو 160 خصلتیں جو ہے وہ ساری کی ساری میرے رب نے تجھے عطا فرمائی. یہ ہے ابو بکر. یہ ہے ابو بکر. اور ابو بکر کو مقام کیوں ملا ہے یارو. ابو بکر نے سب کچھ میرے مصطفیٰ میں قربان کیا ہے. مال دینے کی باری آئی, جان دینے کی باری آئی, مال سارا لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. عمر چاہتے تھے کبھی میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں نیکی میں, لیکن نہ ابو بکر تمام صحابہ میں سے پہلی پوزیشن لیتے تھے. جب مال دینے کی باری آئی عمر گھر کا آدھا مال لے کے آئے اور دل ہی دل میں بڑے خوش ہو رہے کہ آج تو اتنا مال لے کے آیا ہوں یقیناً ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. میرے نبی نے پوچھا عمر کیا میرے لیے لے کے آئے ہو, کیا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے. عرض کی آقا آدھا گھر والوں کے لیے آدھا آپ کے لیے. جب ابو بکر کی باری آئی میرے نبی نے پوچھا ابو بکر میرے لیے کیا لائے ہو, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال جتنا بھی تھا وہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. ہجرت کی رات ہے, کبھی میرے مصطفیٰ کے آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. میرے مدنی تاجدار نے سوال کر دیا ابو بکر کیا بات ہے, کبھی آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے ہوتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ میرے دل میں جب خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے دوڑ کے آگے ہو جاتا. جب خیال آتا ہے دشمن پیچھے نہ آ جائے دوڑ کے پیچھے آ جاتا. دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں. حضرت علی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آخری بات بس. فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ ہم سب میں سے زیادہ طاقت والا کون ہے, ہمت والا کون ہے, سب سے بڑا شجاع بھی ہے. سبحان اللہ. یا علی بولو ذرا. یہ وہ بات ہے جو رب کا قرآن کرتا ہے رحماء بیتہم. آج وہ تو ہمیں صحابہ کا اسلام بتاتے ہیں لیکن رب کا قرآن ان کی محبتیں بیان کرتا ہے, ان کا پیار بیان کرتا ہے, ان کی محبتیں بیان کرتا ہے. رحماء بینہم. اللہ اکبر. حضرت علی نے فرمایا مجھ سے سوال کرنے والوں ذرا سن لو, سب سے زیادہ ہمت والا میں نہیں ہوں, سب سے زیادہ طاقت والا میں نہیں ہوں. عرض کی حضور وہ کون ہے. فرمایا وہ ابو بکر ہے.
کیسے؟ فرمایا میں چھوٹا سا تھا، حضور کو کفار نے نرغے میں لے رکھا تھا، صد و کوب کر رہے تھے، ابو بکر کو پتا چلا، ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے، بیچ میں گھس گئے، کسی کو مکہ مار رہے، کسی کو تھپڑ رسید کر رہے، کسی کو ٹانگ مارے، اور ساروں کو پیچھے کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کے پاس پہنچ گئے، اور جدھر سے کوئی بے ایمان حملہ کرتا تھا ابو بکر آگے ہو جاتا تھا، مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں لگے۔ میں سب سے بڑے شجاع ابو بکر ہیں، سب سے زیادہ ہمت والے ابو بکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یارو میرے نبی علیہ السلام کی آخری حدیث سنتے جاؤ، اور یہ آج لے کے جاؤ، ذرا عقیدے کی تھوڑی سی پھکی بھی۔ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے۔ کون سی حدیث؟ بڑی مشہور ہے کہ حضرت علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کی راویہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، میرے نبی کی زوجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی صحابہ میں اختلاف ہوتا، کوئی ایسی بات ہوتی، تو پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی اس حدیث کو بیان کرتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور سب سے پہلے حضرت علی کو مبارک دینے والے بھی ابو بکر ہیں۔ فرمایا علی تجھے مبارک ہو، مبارک ہو کہ میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی پاک نے جب یہ سنا فرمایا ابو بکر تجھے بھی مبارک ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے بھی مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ کس چیز کی مبارک؟ کس چیز کی مبارک؟ فرمایا اس چیز کی مبارک کہ ایک دن میرے نبی نے فرمایا تھا، فرمایا علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا تو ہے، جنتیوں کو جنت کے ٹکٹ بھی تو دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھی تو بھیجے گا۔ فرمایا علی یہ بات یاد رکھنا، میرے ابو بکر کے گستاخ کو جنت کا ٹکٹ نہ دے گا، میرے ابو بکر کے گستاخ کو جنت کا ٹکٹ نہ دینا۔ یارو اختلاف میں نہ پڑا کرو، گھر میں بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، باپ دادا میں ہو جاتے ہیں، لیکن اولاد کا یہ حق نہیں کہ چراہے میں بیٹھ کے اپنے باپ دادا کے اختلاف کرو، اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ نبی کے صحابہ میں پہلی تو بات ہے اختلاف تھا ہی نہیں، یہ تاریخی واقعات ہے اور تاریخ میں زیادتی بھی ہے، اگر تھا بھی تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا، ہمارا حق، بے شک۔ ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ ایک کی فیور میں ہم اپنا سارا کچھ برباد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے محترم قبلہ راجہ خالد فیاض صاحب زیدہ مجدہ آپ کو صحت و تندرستی اور آپ کے معاونین انتظامیہ جو ہے سب کو مالی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔